محترم بھائیو، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، رب کریم کی عطا کردہ توفیق سے آج کی اس مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت اس محفل پاک کی برکت سے اس گھر میں اپنی رحمت برکت نازل فرمائے۔ اللہ کریم اس گھر سے تمام مصیبتوں کو، بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ کریم اس محفل پاک کی برکت سے اہل خانہ کی تمام دینی حاجات، تمنائیں، مرادیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کہ اللہ کریم کے تمام دعائیں ہم سب کے حق میں بھی قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ، رب تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے ہمارے محترم یعقوب بھائی ہر ماہ اپنے گھر میں محفل کا انعقاد کرتے ہیں۔ اللہ کریم ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ماہ جمادی الاخری جاری و ساری ہے۔ اس ماہ مبارکہ میں کائنات کی وہ عظیم ہستی کہ جنہیں سب پر ناز ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ عشق رسول کا وہ آئیڈیل ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ جیسا عشق صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس پر تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم رشک کریں تو پھر وہ عشق کیسا ہوگا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عشق میں سب سے آگے بڑھ جائیں تو ہم تو شمار ہی نہیں، ہم تو کسی گنتی میں ہی نہیں ہیں۔ لیکن انہی پیاروں کا صدقہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جیسا عاشق انہیں بنایا اس کا کچھ ذرہ ہی عطا فرما دے۔ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق رسول کا ایک ذرہ ہی مل گیا تو یہ عشق رسول مل جانا ہمیں دنیا سے بیگانہ کر دے گا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رب تعالی نے کیسا مقبول فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خواہشات بھی تھیں وہ بھی عشق رسول پر مبنی تھی۔ آج دنیا میں ہمارے دلوں میں بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، ہم بہت ساری چیزوں کو سوچتے ہیں، اور ان میں سے ایک بہت بڑی خواہشات کی جو فہرست ہوتی ہے اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خواہش بھی رکھتے ہیں تو اس میں دنیا کا کچھ ذکر ہی نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اور اپنی خواہش کو بیان کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، النظر الیک، میں بس آپ کا دیدار کرتے رہنا چاہتا ہوں۔ النظر الیک،
یا رسول اللہ میں صرف آپ کے جلووں میں گم ہونا چاہتا ہوں۔ اب یہ خواہش تو پوری ہو گئی نا، دیدار ہو گیا، جب چاہتے ہیں دیدار کرتے ہیں۔ عشق رسول کے لیے کیا اتنا کافی نہ تھا کہ صبح و شام محبوب علیہ السلام کا جلوہ دیکھتا ہے، اور پھر فرمانے لگے وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ، یا رسول اللہ آپ کو دیکھنا تو محبوب ہے، لیکن آپ پر اپنا مال خرچ کرنا بھی محبوب ہے۔ سبحان اللہ، آپ پر مال خرچ کرنا بھی مجھے اچھا لگتا ہے۔ اور پھر دنیا میں اور کام بھی ہوتے ہیں، بہت ساری بیٹھکوں میں لوگ بیٹھتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والجلوس بین یدیک، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر رہنا بھی مجھے بہت محبوب ہے۔ اور جب ساری خواہشات پیارے محبوب علیہ السلام سے متعلق فرمائی، تو پھر رب تعالیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہشات کو کیوں پورا نہ فرمائے؟ کیونکہ ان تمام خواہشات کا تعلق اللہ کے محبوب کے ساتھ تھا، یہاں بھی محبوب و محب کا تعلق تھا، اور رب تعالیٰ اور محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بھی محبوب و محب کا تعلق ہے۔ تو لہذا محبوب کے صدقے رب تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، تو وہ محبوب جو محبوب کے محبوب ہیں، جب وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اور پیارے محبوب علیہ السلام کے عشق میں ان خواہشات کا اظہار فرمائے، تو رب تعالیٰ ان خواہشات کو کیوں کر پورا نہیں فرمائے گا؟ اور پھر پوری بھی اس شان کے ساتھ فرمائے کہ آپ کو دنیا سے ممتاز کر دیا، آپ کو خصوصیت عطا فرما دی۔ آپ نے خواہش کی کہ یا رسول اللہ آپ کی زیارت کرتے رہنا مجھے اچھا لگتا ہے، میری پسندیدہ چیزوں میں یہ ہے کہ میں آپ کے چہرے کو تکتا رہوں۔ تو آپ کا زیارت محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش کرنا رب تعالیٰ نے اس شان کے ساتھ قبول کر ہی لیا کہ جب چاہتے ہیں سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، گھر میں ہیں، باہر ہیں، پیارے محبوب علیہ السلام کا جلوہ دیکھنا ہے۔ لیکن اور بھی جلوہ دیکھنے والے ہیں، کیا خصوصیت؟ جناب اور بھی پیارے محبوب علیہ السلام کا دیدار کر رہا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیدار مصطفیٰ سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہے ہیں، لیکن پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب ہجرت کا وقت آتا ہے اور پیارے محبوب علیہ السلام غار ثور میں تشریف لے جاتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں جا کر پہلے سب چیزوں کا صفایا کرتے ہیں کہ میرے محبوب علیہ السلام کو کسی چیز سے نقصان نہ پہنچے، میرے محبوب علیہ السلام کو کسی چیز سے نقصان نہ پہنچے۔ صفائی کر کے آ جاتے ہیں، پیارے محبوب علیہ السلام اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ اب وہاں کون تھا سوائے صدیق اکبر؟ اس غار کی تنہائیوں میں، رات کی تاریکیوں میں پیارے محبوب علیہ السلام کی زیارت کرنے والا صدیق اکبر کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں۔ رب تعالیٰ نے کیسی خواہش پوری فرمائی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ پیارے محبوب علیہ السلام کی زیارت ہی کرتا رہوں، تو رب تعالیٰ نے یہ مقام بھی دے دیا کہ آپ کے علاوہ کوئی وہ نیکی کر ہی نہیں رہا تھا۔ اسی لیے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے صدیق غار والی نیکی دے دے۔ یہ کیسی نیکی تھی کہ سوائے صدیق اکبر کے کوئی محبوب کا جلوہ دیکھنے والا نہیں تھا۔
اسی لیے تو آپ نے فرمایا صدیق غار والی نیکی دے دے، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا زیارت مصطفیٰ کرنا یہ کوئی تھوڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے، معمولی بات ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کا جو حقیقی عاشق ہے وہ پیارے محبوب علیہ السلام کے جلوے کی حقیقت کو جانتا ہے۔ مدینے سے آنے والا مدینے سے دور ہو کر طرف جاتا ہے تو غور تو کرے جس نے حقیقت میں چہرہ رسول دیکھا ہے، جس نے حقیقت میں زیارت مصطفیٰ کی ہے، وہ محبوب سے دور ہو کر کتنا تڑپتا ہوگا، کتنا مچلتا ہوگا۔ ابھی تو فاروق اعظم نے دور رہ کر جب پیارے محبوب علیہ السلام کا گویا کہ جلوہ نہیں دیکھا اور تنہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ زیارت مصطفیٰ کے مزے لوٹ رہے ہیں اور پھر فرما رہے ہیں کہ صدیق غار والی نیکی دے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خواہش کو رب تعالیٰ نے اس شان کے ساتھ پورا فرما دیا کہ آپ پر رشک کیا جانے لگا، اور پھر آپ کی خواہش صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یا رسول اللہ آپ پر مال خرچ کرنا اچھا لگتا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ آپ پر مال خرچ کرتا رہوں۔ تو آپ نے مال اتنا خرچ کیا کہ پیارے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے جتنا مجھے فائدہ دیا ہے کسی اور کے مال نے نہیں دیا، کسی اور کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہ دیا کہ جتنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے دیا۔ اب یہ جب پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تو آج کل کا کوئی حاجی ہوتا یہ چوڑا ہو جاتا، آپ دیکھو اتنا مال دیا کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے مال کے علاوہ کسی سے اتنا فائدہ نہیں ہوا، اوروں نے بھی دیا، دیکھو میں نے اتنا دیا ہے۔ غرور و تکبر میں مبتلا ہو سکتا تھا لیکن صدیق تو صدیق تھے نا، صدیق تھے نا، سچ کہنے والے تھے نا، اور صدیق کہتے ہی اسے اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلے، وہ سچ ہی بولے، جب بھی بولے اس کے منہ سے سچ کی خوشبو ہی آئے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں اور میرا مال آپ ہی کا تو ہے، میں اور میرا مال آپ ہی کا تو ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی غرور و تکبر نہیں کیا، بلکہ پیارے محبوب علیہ السلام نے جب محبت کا اظہار فرما دیا تو فرما دیا محبوب آپ کو کیا دیا؟ دیتا انسان اس کو ہے جس کا اپنا ہوتا ہے، میں تو آپ کا ہوں اور جب میں آپ کا ہوا تو پھر میرا مال بھی آپ کا ہوا۔ اس لیے پیارے محبوب علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مال کو اپنا مال سمجھ کر خرچ فرمایا کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم کسی کے مال کو اپنا مال سمجھ لیتے ہیں نا تو پھر اس سے اجازت ضروری نہیں ہوتی کہ جناب یہ چیز استعمال کرنے کی اجازت ہے یا نہیں، آپ کی اجازت ہو تو استعمال کر لوں۔ پیارے محبوب علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مال کو اس طرح خرچ فرمایا کرتے تھے جس سے کہ آپ کا مال ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو ایسا خرچ کیا نا، ایسا خرچ کیا کہ بات یہی ہے کہ ہر میدان میں صدیق آگے، غزوہ تبوک کا موقع ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو مال جمع کرنے کا کہا گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 10,000 مجاہدین کا ساز و سامان پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے لگے آج تو صدیق کو پیچھے کر کے چھوڑ گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں یہ نیکیوں کا مقابلہ تو ہوتا تھا،
کوئی حسد نہیں تھا آپس میں. اور بظاہر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا مال بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاتے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل ہی دل میں یہ تصور کرتے ہیں کہ آج صدیق کو پیچھے چھوڑوں گا. آپ نے اپنا سارا مال جمع کیا. سارا مال جمع کرنے کے لیے آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا پیارے محبوب کی بارگاہ میں پیش کر دیا. حاضر خدمت ہوئے. پیارے محبوب علیہ السلام نے استفسار فرمایا عمر کتنا مال لائے؟ عرض کی یا رسول اللہ جتنا بھی مال تھا آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں اور آدھا آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. لیکن ابھی صدیق باقی تھے. ابھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف نہ لائے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس شان کے ساتھ تشریف لائے کہ سب کچھ لے آئے اور زیب تن سادہ سا قبا اور وہ بھی ایسا سادہ لباس کہ اس لباس پر کانٹے لگے ہوئے. بٹنوں کی جگہ کانٹے لگے ہوئے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس عجیب و غریب لباس کے ساتھ جب حاضر خدمت ہوئے. آقا تو سب جانتے تھے لیکن شان صدیق اکبر دکھانا چاہتے تھے. پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ یہ جانتے تھے کہ سب لے آئے. پیارے محبوب علیہ السلام نے استفسار فرمایا صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا. میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شان کے ساتھ پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے مال کو پیش فرمایا. اور پھر قبول کیسا ہوا؟ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں. جیسا لباس صدیق کا ویسا لباس فرشتوں کے سردار کا. پیارے محبوب علیہ السلام استفسار فرمانے لگے اے فرشتوں کے سردار آج یہ کیسا لباس پہنا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ تنہ تنہا فرشتوں کے سردار نے نہیں بلکہ رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق سارے فرشتوں نے وہ لباس پہنا ہے جو آپ کے صدیق نے پہنا ہے. جو آپ کے صدیق نے پہنا ہے. اور ساتھ میں رب فرماتا ہے صدیق سے پوچھئے اپنے رب سے راضی ہے نا؟ صدیق سے پوچھئے اپنے رب سے اس حال میں راضی ہے نا؟ دیکھیے رب تعالیٰ نے کیسا پسند فرمایا کہ رب فرما رہا ہے اے معبود اپنے معبود سے پوچھئے کہ اپنے رب سے راضی ہے نا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دوسری خواہش بھی رب تعالیٰ نے کمال کے ساتھ عظمت و شان کے ساتھ پوری فرما دی. اور پھر آپ فرمانے لگے تیسری خواہش کے بارے میں کہ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر رہنا محبوب ہے. میں آپ ہی کی بارگاہ میں حاضر رہوں میری یہ خواہش ہے. تو دیکھیے نا آج جو بھی دربار رسول پر جاتا ہے اس کے بعد نمبر صدیق کا ہی ہے. جو حاضر خدمت ہو کر عرض کرتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پھر سنہری جالیوں پر پیارے محبوب کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے بعد پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بھی پیش کرتا ہے اور عرض کرتا ہے السلام علیک یا خلیفۃ المؤمنین. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو رب تعالی نے کیسا مقام دیا. جن کو صدیق دا پہلا نمبر سمجھ نہیں آتا نا
وہ یہاں سے سمجھ لے کہ پیارے محبوب علیہ السلام پر سلام کرنے کے بعد سب سے پہلا نمبر کسی کا ہے تو وہ صدیق کا ہے، کسی کا نہیں ہے، وہ صدیق کا ہے۔ تو لہذا پیارے محبوب علیہ السلام نے تو اپنے مزار میں سنوا کر بتا دیا کہ صدیق کا پہلا نمبر ہے، عمر کا دوسرا نمبر ہے تو عمر دوسرے نمبر پر ہے، عثمان کا تیسرا نمبر ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع میں آرام فرما ہے، اور مولا مشکل کشا کا چھوٹا نمبر ہے۔ تو الحمدللہ ہم اس تقسیم مصطفیٰ پر عمل پیرا ہیں، ہم اس تقسیم مصطفیٰ پر عمل پیرا ہیں۔ اور پیارے محبوب علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مرضی سے پیارے محبوب علیہ السلام کے پہلو میں آرام نہیں فرما رہے۔ آپ نے وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے حضور علیہ السلام کے دربار میں لے جانا، سلام پیش کرنا، سلام پیش کرنے کے بعد کہنا یا رسول اللہ صدیق حاضر ہے۔ اگر دروازہ خود کھل جائے تو مجھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفنا دینا، اور اگر دروازہ خود بخود نہ کھلے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ چنانچہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوتا ہے، آپ کی وصیت کے مطابق صحابہ کرام چاہتے جگہ تو تھی نا، دروازہ کھولتے دفن کر دیتے، آپ کا مزار شریف بن جاتا، لیکن صدیق جانتے تھے نبی زندہ ہے، نبی زندہ ہے۔ یہ صحابی جانتے تھے کہ اسی وزن والے لوگ آئیں گے جو کہیں گے معاذ اللہ نبی تو ہماری طرح، جو معاذ اللہ یہ کہیں گے نبی تو ہماری طرح، نبی میں اور ہمارے میں فرق نبوت کا ہے، وہ نبی ہیں ہم نبی نہیں، صرف فرق اتنا ہے، نبی تو معاذ اللہ مر گئے، استغفر اللہ۔ اور اسی لیے آپ جائیں گے مکہ مدینے میں، یہ باتیں تو ہم صرف زبانی کرتے ہیں نا، لوگ یقین نہیں کرتے، آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو جو وہاں کے رہنے والے ہیں یا ہمارے جو پاکستانی بھی جاتے ہیں جو وہاں رہ کر ان کے رنگ کو اختیار کر لیتے ہیں تو وہ اپنی زبان سے جملے آپ کو کہتے ہوئے سنائی دیں گے، اور اب تک ان کی زبانیں پاک نہیں ہیں، اب بھی وہ یہی تصور رکھتے ہیں جناب جتنے بھی فضیلت والے تھے نا مر گئے، اب بس یہ قبر ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدوں کی حفاظت کرے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ میرا نبی زندہ ہے، اور پھر فرمایا کہ محبوب علیہ السلام کا دروازہ خود کھلے گا۔ چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں لے گئے، سلام عرض کیا، آپ کی وصیت کے مطابق کہا، عرض کیا یا رسول اللہ صدیق حاضر ہے، مزار شریف کا دروازہ کھل جاتا ہے، مزار شریف کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے، اور صرف کھلتا نہیں ہے، صدیق اکبر نے تو یہ فرمایا تھا نا دروازہ کھول گیا تو دفن کر دے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی مزار شریف کے ساتھ میرا مزار بنا دینا، صرف اتنا ہی کافی تھا نا۔ محبوب علیہ السلام نے اپنے محبوب کا بھی کمال دکھانا تھا۔ پیارے محبوب علیہ السلام مزار شریف میں آرام فرما ہیں، لیکن پیارے محبوب علیہ السلام زندہ ہیں، اور ان کی زندگی ویسی ہی ہے جس طرح عام حالات میں آپ کی زندگی تھی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کمال دیا ہے، عطا فرمایا ہے، اسی لیے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے حج کیا اور میری زیارت کو آیا تو ایسا ہی ہے جیسے میری زندگی میں اس نے میری زیارت کی ہے۔ حاضر تو مزار پر ہوا ہے، لیکن پیارے محبوب علیہ السلام تو اپنی زندگی کے بارے میں خود ہی بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ
پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ سے یہ جواب آتا ہے ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، محبوب کو محبوب کے پاس لے آؤ، محبوب تو محبوب کے انتظار میں ہے۔ چنانچہ یہ بات جب سنی جاتی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ کے لیے پیارے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ان خواہشات کو پورا کیا، ان خواہشات کو پورا فرمایا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے مسئلے کو بھی حل کر دیا۔ ہم عاشق بھی مدینے میں مرنے کی دعائیں کرتے ہیں، تو لوگوں کو وسوسے میں مبتلا کرنے کے لیے کہتے ہیں مکہ فضل نہیں، مکے میں مرنے کی دعائیں نہیں کرتے، مدینے میں مرنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو بتائیے ہماری عقل زیادہ ہے یا صحابی کی عقل زیادہ ہے؟ صحابی کی عقل زیادہ ہے، صحابی کا مرتبہ زیادہ ہے، صحابی کا علم زیادہ ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں شہادت کا مرتبہ عطا فرما، وجعل موتی فی بلدی حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، میری جب موت آئے نا تو تیرے محبوب کا شہر ہو، جب میری موت آئے تو تیرے محبوب کا شہر ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینے میں مرنے کی دعا کر رہے ہیں تو ہم کریں تو انگلی کیوں اٹھے؟ ہم مدینے میں مرنے کی دعا کریں تو اعتراض کیوں کریں؟ ہم تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت بھی عطا فرمائی اور مدینے میں محبوب علیہ السلام کا ساتھ بھی عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مدینے میں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ جب عاشقوں کے ساتھ رہتے ہیں نا تو الحمدللہ عشق بڑھتا ہے۔ الحمدللہ ہم جب مدینہ شریف گئے تو مکے کی زیارتیں ہو رہی تھی، تو مکے کی زیارتوں میں بدقسمتی کے ساتھ مکے میں بھی مدینے میں بھی اب زیارتیں وہ کروا رہے ہیں جو زیارتوں کو مانتے نہیں۔ مزے کی بات، ان کے نزدیک تو 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک پیش کرتے ہیں مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد نبوی، ایسے لوگ وہاں زیارتیں بھی کروا رہے ہیں۔ تو مکی کی زیارتوں میں جب غار ثور کی زیارت کروانے کے لیے وہ حضرت لے کر گئے تو راستے میں بیان کرتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ جو لوگ سانپ سے ڈسوانے والی بات کرتے ہیں نا، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ لوگ اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ میں بھی موجود تھا، پہلے اس کی سن لی، پھر اس کو سنا بھی دی تسلی کے ساتھ، اور ایسی سنائی کہ جب وہ اتر رہا تھا نا تو آنکھ بگولا تھا، لیکن ہاتھوں ہاتھ ناک کٹ گئی۔ تو ہم تو الحمدللہ وہ نہیں ہیں کہ صرف کہیں اور سنی ہوئی باتوں کو آگے بیان کریں، ہم تو الحمدللہ سنی ہیں اور ہم قرآن و احادیث کے مطابق ہی بیان کرتے ہیں۔ اور یہ سانپ سے ڈسوانے والا واقعہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سانپ نے ڈسا ہے، یہ حقیقت ہے اور کتابوں میں بزرگوں نے لکھا ہے، اور مشکات المصابیح کے اندر یہ موجود بھی ہے۔ اور جب میں نے گفتگو کی تو میری گفتگو کے بعد پھر وہ آیا مائک پر اور کہنے لگا جناب یہ بتاؤ اگر سانپ حضور کا دیدار کرنے آیا تھا، حضور کی محبت میں آیا تھا، تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نقصان کیوں پہنچایا، ڈسا کیوں؟ اگر وہ واقعی میں محبت کے لیے آیا تھا، چاہت کے لیے آیا تھا، دیدار کے لیے آیا تھا، تو صدیق اکبر کو نقصان کیوں پہنچاتا؟ تو پھر میں نے کہا جناب پیارے محبوب علیہ السلام کے لیے تو رب تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا،
پھر بھی پیارے محبوب علیہ السلام کی پنڈلیوں سے پتھروں کی وجہ سے خون کیوں نکلا؟ پیارے محبوب پر اتنے پتھر کیوں برسائے گئے؟ پیارے محبوب علیہ السلام پر اونٹ کی اوزیاں کیوں پھینکی گئی؟ پیارے محبوب علیہ السلام کو اتنا فرماتے ہیں کہ دین کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ تو آپ تو اللہ کے محبوب، تو یہ تو کوئی لوجک ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ ہمیں عاشقوں کا ساتھ نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں مرنا بھی عاشقوں کے ساتھ نصیب کرے، کیونکہ اسی میں فائدہ ہے۔ عشق رسول لے کر دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ یہی عشق رسول کا چراغ ہوگا جو ہماری قبر کو روشن کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔